الصبح بدا من طلعته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے والدین کی نافرمانی۔ نافرمانی کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی کا مفہوم کیا ہے؟ صدور ما یتعزى به من والد وولد من قول او فعل، ہر وہ قول اور فعل جس سے ماں باپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہو، وہ قول اور فعل نافرمانی میں شامل ہوگا، جیسا کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں مخالفت الوالدین فیما یأمران به من المباح والسوء الادب فی القول والفعل، بری بات کرنا، ان کے ساتھ سوء ادب سے پیش آنا اور ان کی بات کی مخالفت کرنا، یہ بھی نافرمانی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے بکاء الوالدین من العقوق، ایسا کام کرنا اور ایسی بات کرنا جس سے والدین رونے لگ جائے، سمجھ لو یہ والدین کی نافرمانی ہوگی۔ محمد بن محیریز بیان کرتے ہیں کہ چلتے چلتے جو اپنے باپ کے آگے چلتا ہے وہ نافرمان بچہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو پھر جلدی سے آگے بڑھ کر اس کو دور کر دے، اور جو اپنے باپ کا نام لے کر پکارتا ہے یہ بھی نافرمانی تصور ہوگی۔ اسے کہنا چاہیے کہ اے میرے پیارے ابا جان۔ جو نام لے کر پکارتا ہے یا اس کے آگے چلتا ہے، یعنی اپنے باپ کے آگے چلتا ہے، تو یہ باپ کی نافرمانی شمار ہوگی۔ مجاہد ابن جبر کہا کرتے تھے وَمَنْ شَدَّ النَّظْرَ إِلَىٰ وَالِدَيْهِ فَلَمْ يَبَرُّهُمَا، جو والدین کو گھور کے دیکھتا ہے یہ بھی نافرمانی کی بات ہے۔ کسی اولاد کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ باپ اگر بچے کو سرزنش کرتا ہے تو اس سے ہاتھ کو ہٹانا بھی، یہ بھی نافرمانی میں شمار ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کیسے کرتے ہیں اور والدین کی نافرمانی کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا جو تیری ملکیت میں ہے اس کو خرچ کیا کرو، اور جس بات کا وہ حکم دے وہ حکم بجا لایا کرو، اور اگر وہ برائی کا حکم دے تو کبھی وہ کام نہ کیا کرو۔ اور نافرمانی یہ بھی ہے کہ جب ان سے ملنا چھوڑ دو گے اور انہیں مال دینا چھوڑ دو گے، یہ بھی نافرمانی میں شمار ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کیا حقوق کیا ہے، یعنی والدین کی نافرمانی کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر باپ کے ساتھ بیٹا کھڑا ہو اور کھڑا کھڑا وہ اپنا کپڑا جھاڑتا ہے اور اگر گرد و غبار اڑ کر باپ پر آتی ہے تو یہ اپنے والدین کا نافرمان لکھا جاتا ہے۔ آج گرد و غبار کی بات تو دور رہ گئی، آج تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سچا ہونے کے لیے کسی طرح سے ماں باپ کو جھوٹا کروں گا تو سچا ہوں گا، ان سے جان چھوٹے گی تو میری کوئی زندگی بنے گی۔ شاید کہ تمہیں پتہ ہو جس دن یہ نعمتیں ہاتھ سے چھن گئی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ماں کی وفات پر رونے لگ گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ تو دنیا کو سمجھایا کرتے تھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا میں ماں کی وفات پر نہیں رو رہا ہوں، میری ماں نے اللہ کے پاس جانا تھا تو وہ چلی گئی ہیں، میں تو رو رہا ہوں جو ان کی دعاؤں کی وجہ سے رحمت کا دروازہ کھلا تھا وہ آج بند ہو گیا۔ والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، والدین کی عزت اور احترام میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وقت بتاتا ہے، ایک وقت تھا کہ تجھ سے کھایا پیا نہیں جاتا تھا، یاد کرو تمہاری ماں اور تمہارے باپ نے تمہیں کس طرح چمچیوں کے ساتھ کھلایا، ہاتھوں کے ساتھ کھلایا۔ آج وقت ہے ان سے بھی حرکت نہیں ہوتی تو بدلہ ہی دے دو، کچھ زیادہ نہیں کر سکتے تو۔ یاد کرو کہ تم سے تمہارا لباس بھی تبدیل نہیں کیا جاتا تھا، لیٹے لیٹے وہ تمہارا لباس تبدیل کر دیا کرتے تھے،
آج جب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو کم از کم ان کے پاس دھلا ہوا لباس ہی پیش کر لیا کرو۔ کس طرح تم لتھڑے ہوئے ہوتے تھے، کھیلتے کھیلتے کوئی محسوس نہ ہوتا تھا، نہ ماں کو نہ باپ کو۔ آج تمہیں کیوں یہ گھن آنا شروع ہو گئی ہے کہ میرے ماں باپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ کس طرح تجھے انگلی پکڑ کر چلایا، اور پہلا قدم جب تم چلے تو کس طرح اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ آج تو اس کا سہارا نہیں بن سکتے کہ انہیں مسجد میں لے کر جانا ہے تو خود ہی لے کر جاؤ۔ یاد رکھنا، جیسا تم کرو گے ویسا ہی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ والدین کی نعمت جس کو عطا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔